السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح برأسہ واحدۃ، اخرجہ ابو داود۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، دوستو، وضو کے طریقے کے سلسلے میں حدیثیں بیان کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے درس میں وضو کی جو تفصیلی حدیث تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس حدیث کو بیان کیا گیا تھا، لیکن اس حدیث میں چونکہ اس بات کا تذکرہ نہیں تھا کہ سر کا مسح کتنی مرتبہ کرنا ہے، اسی لیے حافظ ابن حجر نے اپنی جو کتاب میں ان کی عادت ہے اس کے مطابق انہوں نے اگلی روایت وہ ذکر کی، ابو داؤد کی روایت، جس میں سر کے مسح کے تعداد کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وضو کے طریقے کے بارے میں کہ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا، سر کا مسح ایک مرتبہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سر کے مسح کے سلسلے میں جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، اس کی تکرار نہیں کرنا ہے۔ اگر تکرار کرنا ہوتا تو پھر غسل یعنی اس کو دھونا مشروع نہیں ہے، تو دھونے سے بچانے کے لیے مسح کا حکم دیا گیا، اور تو اگر ایک سے زیادہ مرتبہ کرنا ہوتا تو وہ حکمت حاصل نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے جو حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ اس طرح کرنا ہے کہ پورے سر کا استیاب ہو جائے، پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور آگے کی روایت میں اس کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کیا جائے گا۔ جمہور اہل علم کا، جو اہل علم کی اکثریت ہے، اس کا یہی کہنا ہے کہ پورے سر کا استیاب ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سر کے بعض حصے کا بعض لوگ مسح کرتے ہیں، یہاں پانی لگا لیے، یہاں لگا لیے، یعنی بعض حصے پر، اس طرح نہیں، بلکہ پورے سر کا استیاب ہونا چاہیے۔ علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ اس کا مسح، سر کے مسح کی تکرار نہیں ہے، لیکن اس کا استیاب ہے۔ بعض لوگ امام شافعی کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کرنا ہے، سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کرنا ہے، لیکن ان کی کوئی ایسی ٹھوس دلیل نہیں ہے جس پر استناد کیا جائے اور جس کی وجہ سے اس قول کو اہمیت دی جائے۔ صحیح بات یہی ہے کہ سر کا مسح ایک مرتبہ کیا جائے گا، اور اس کی صفت وہ ہے جو اگلی حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وعن عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء قال ومسح برأسه فاقبل بيديه وادبر۔ عبداللہ ابن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے صفت کے سلسلے میں، طریقے کے سلسلے میں حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ ومسح برأسه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے آئے۔ صحیحین کی روایت یہ۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه، کہ اللہ کے رسول نے دوسری روایت میں یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے آپ پیچھے لے گئے گدی تک، پھر واپس لے کے آگے تک آئے جہاں سے بال نکلتا ہے۔ یہ روایت اس طریقے کی وضاحت کر رہی ہے جس طریقے پر مسح کرنا ہے، اور یہی دلیل ہے اس بات کی جو بات میں نے شروع میں کہا کہ مسح کرتے وقت سر کا استیاب ہونا چاہیے، جس کو علامہ ابن تیمیہ، ابن کثیر وغیرہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ استیاب ہونا چاہیے، پورے سر کا مسح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب پورے سر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، شاید یہ کسی نے پوچھا بھی تھا کہ بالکل اس کو یعنی اتنا زیادہ پانی لگا لیا جائے اور اس کو لے کے تکلف کیا جائے اس میں اور پانی اندر تک ڈالا جائے، اس طرح نہیں۔ مسح کا مطلب ہی یہ ہوا کہ پانی ہاتھ میں لگا ہوا اور اس سے سر کا مسح کیا جائے، لیکن یہ کہ پورے سر کا کیا جائے۔ قرآن نے کہا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو دیکھیے قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث کرتی ہے۔ قرآن کی آیت میں نہ تو تعداد بتلایا گیا اور نہ تو یہ بتلایا گیا کس طرح کرنا ہے۔ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا اور پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ سر کے مسح کی شروعات کہاں سے ہوگی اور کہاں تک جانا ہے، اور اس میں گردن نہیں ہے۔ گردن کا مسح کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف یہی ہے کہ کہاں سے کہاں تک لے جانا ہے۔ اور
آگے سے پیچھے لے جانا اور پیچھے سے آگے لے جانا یہ تکرار نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ 2 مرتبہ ہے، بلکہ یہ استیاب کے لیے ہی اس کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لے کے آیا جائے۔ اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے سے آگے لے کے آیا جائے، اور کچھ روایات سے استدلال بھی کرتے ہیں، لیکن جتنی روایات ہے اس میں صحیح ترین جو روایت ہے اس میں جو طریقہ میں نے بیان کیا کہ آگے سے پیچھے بندہ لے جائے اور پیچھے سے آگے لے جائے، تاکہ اس پر عمل ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے۔ ورنہ اگر کبھی بائی چانس کسی سے اس کیفیت پر مسح نہ ہو تو اس کا مسح درست ہوگا، اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے، اس کا مسح درست ہوگا، وضو دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دہرانے کی، لیکن جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کرنا ہی افضل ہے، جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کرنا یہی افضل ہے۔ اب دیکھیے عورت کس طرح مسح کرے گی۔ دیکھیے مرد و عورت کی نہ تو نماز میں کوئی فرق ہے نہ اس کے وضو میں کوئی فرق ہے، جس طرح مرد وضو کرے گا، جس طرح مرد مسح کرے گا، ویسے ہی عورت بھی مسح کرے گی۔ اور اگر سے اس کی چوٹی لٹکی ہوئی ہے تو چوٹی اس میں داخل نہیں، جو سر پر جو بال ہے صرف اسی کا وہ مسح کرے گی، جیسا کہ علماء نے کئی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح ترین اور واضح ترین روایت ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه الصباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داؤد۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص وضو کے طریقے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مسح کیا سر کا، وادخل اصبعيه الصباحتين، اپنی دونوں صباحتين، وہ انگلی جس سے چونکہ تسبیح وغیرہ کیا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو شہادت کی انگلی کو سباحہ بھی کہا جاتا ہے عربی میں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالا، وہ مسح بابہامہ، اور انگوٹھے سے کان کے اوپری حصے کا مسح کیا۔ تو اس حدیث میں مزید اسی فعل کی وضاحت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، الاذنان من اللہ، چونکہ سر جو ہے، سر یہ کان یہ سر کا حصہ تھا، اس لیے اس کا بھی طریقہ بتلایا گیا کہ اس کا مسح کس طرح کرنا ہے، اس کا مسح کس طرح کرنا ہے، اور اس کو دھونا نہیں ہے بلکہ وہ بھی سر کے تابع ہے، جس طرح سر کا مسح کرنا ہے اسی طرح کان کا بھی مسح کرنا ہے، اور اس کو بتلایا گیا۔ اور اس کی حکمت بھی علماء نے بیان کی ہے کہ کان کے ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کو کیوں مسح کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کی گناہیں اس کے جسم سے جھڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے بھی اس کی گناہیں جھڑتی ہیں۔ دوسری روایت میں کہتے ہیں اذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قاد مغفورا له، کہ بندہ جب صحیح سے وضو کرتا ہے تو اس کی گناہیں اس کے آنکھ سے، اس کے کان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے جھڑتی ہے، گرتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس طرح بیٹھتا ہے کہ گویا کہ گناہ سے بخشایا ہوا ہے۔ تو اسی لیے ان سب چیزوں کو مشروع قرار دیا گیا وضو میں کہ آدمی اچھی طرح وضو کرے، کان کا مسح کرے، جو طریقہ بتلایا گیا اس طریقے پر سر کا مسح کرے، کان کا کرے، تاکہ ایک مکمل اور وہ وضو ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔